حضور نے فرمایا تیاری رکھو، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگوں نے بڑے بڑے فتنے کھڑے کیے، وہ دیکھو جی ختم ہو، قادیانی بے ایمان کو کھڑا اسی لیے کھڑا کیا، مرزا قادیانی کو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا کہ وہ نبی ہونے کا دعوے دار بن کے اعلان کرے کہ جہاد اب حرام ہو گیا ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد سے کافر ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اب تو آپ کو اور مجھے سمجھ آ جانی چاہیے، اب بھی اگر نہیں آئی تو کب آئے گی؟ فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں، اسرائیل جب چاہتا ہے انہیں مارتا ہے، لبنان والے کمزور ہیں، جب چاہتا ہے مارتا ہے، ایران والوں کے پاس آگے اسلحہ ہے، اسرائیل مارتا ہے تو وہ بھی مارتے ہیں، امریکہ مارتا ہے تو وہ بھی مارتے ہیں۔ اب چیخیں کس کی نکل رہی ہیں؟ ٹرمپ کی، جو کہتا تھا نا میں ایک رات میں فنا کر دوں گا۔ اب چیخیں نکل رہی ہیں کہ نہیں نکل رہی؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ میں نہیں کہتا، امریکی دانشور ایران نہ مانا تو میں اڑا دوں گا، تو 40 دن اڑانے کی کوشش کر کے تو نے دیکھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں جی؟ مسلمان اگر ہم بھی عربوں جیسے بے ہتھیار، عرب ملکوں پہ دولت مسلمانوں کی ہے، قبضہ امریکہ کا، امریکہ نے اڈے بنائے ہوئے، اور اربوں ڈالر ہر سال عرب ملکوں سے بھتہ لیتا ہے۔ ان سے کہا تمہیں اسلحہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلحہ میں جو دوں گا تمہیں۔ اب وقت آیا تو امریکہ نے ان کو اسلحہ دیا، ان کی حفاظت کی۔ امریکہ کو کیا غرض؟ امریکہ کی طرف سے سعودیہ، کویت، بحرین، یو اے سب تباہ ہوتے ہو جائیں، وہ تو خوش ہوگا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ مسلمان ملکوں کو لڑا دیں اور ہم تماشا دیکھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان ملکوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، آپس میں لڑے نہیں۔ کیوں جی؟ اب کبھی ادھر کبھی ادھر مصیبت پڑی ہوئی ہے ٹرمپ کو بھی اور ٹرمپ کے سہولت کاروں کو بھی۔ اگر ہم بھی عربوں کی طرح خالی ہاتھ ہوتے تو مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم انڈیا ہمیں مار مار کے ہماری درگت بنا دیتا۔ انڈیا کو پتا ہے کہ میں جب اٹیک کروں گا تو آگے سے جواب ملے گا، ایک چپیڑ ماروں گا تو آگے سے تھپڑ آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جہاز آیا تھا، اس وقت میرا خیال عمران خان کی حکومت تھی، 2 منٹ نہیں لگائے، گرا کے انہوں نے اس پائلٹ کو پکڑ کے دنیا کو دکھایا کہ یہ ہے انڈیا کی طاقت ساری۔ پھر انڈیا نے حملہ کیا اسی سال ہمارے اوپر، پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ اور خالی ہاتھ ہوں، ہمارے پاس کوئی دفاعی ساز و سامان نہ ہو تو کفر تو ہمیں ایک دن بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے صرف درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیح پکڑ کے لوگوں کو دکھائیں کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ حضور نے جو کچھ فرمایا اس پہ عمل کرو، جس طرح کر کے دکھایا کرو، پھر پتہ لگے گا کہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ جب غدر مچا نا، غدر احد شریف میں، غدر اس وقت مچا جب جناب خالد بن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے چوٹی کے پیچھے سے حملہ کر دیا اچانک۔ مسلمان تو جیت کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جیت گئے، کافر بھاگ گئے تھے، پہلے حلے میں ہی بھاگ گئے تھے، یہ میں عرض کر چکا۔ جب انہوں نے پلٹ کے وار کیا تو غدر مچا ایک دم،
افراتفری ہلچل، اور اس ہلچل میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اگر حضور شہید ہو گئے ہیں، کچھ نے کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، کچھ نے سوچا کہ اگر حضور شہید ہو گئے تو اب دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ، پھر ٹھیک ہے جان جاتی ہے جائے۔ تو دو تین گروہ ہو گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، جس کو بہت ساروں نے لکھا کہ بھاگ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اللہ نے ان کی حق میں گواہی دی ہے کہ جو تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو گئے، اللہ نے فرمایا وہ پلٹ کے واپس آ گیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب یہ غدر مچا، افواہیں پھیلی، تو میں نے زندوں میں رسول اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جو صحابہ کرام موجود تھے، حضور ان میں کہیں ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے شہیدوں میں، جو قتل ہو گئے اس دن احد شریف میں، ان میں تلاش کرنا شروع کیا، وہاں بھی مجھے رسول اللہ نظر نہ آئے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا اللہ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضور نہ زندوں میں موجود ہیں نہ شہیدوں میں موجود ہیں، کہاں چلے گئے؟ فرماتے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میری رسول اللہ پہ نظر پڑ گئی کہ کافروں نے حضور کو گھیرا ڈالا ہوا تھا، کچھ جان نثار رسول اللہ کے گرد موجود تھے آپ کی حفاظت کے لیے۔ کہتے ہیں میں بھی تلوار چلاتا چلاتا کفار کو رستے سے ہٹاتا حضور تک پہنچ گیا۔ حضور مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، فرمایا علی ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرو۔ کہتے میں نے تلوار چلائی، خوب چلائی، پھر جو میرے سامنے آیا میں نے گردن اڑائی اس کی۔ سبحان اللہ، تلوار وہ ہے جو حضور نے مولا علی کو عطا فرمائی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جوانوں میں علی جیسا جوان نہیں اور تلواروں میں ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ کہتے ہیں میں ان کو ہٹاتا ہٹاتا رسول اللہ کے قریب آیا، دوسری طرف سے کافر حملہ آور سے، حضور نے فرمایا انہیں بھی مجھ سے پرے کرو۔ فرماتے ہیں پھر ادھر تلوار چلائی، اتنے میں جبریل آ گئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ آسمانوں کے فرشتے بھی علی المرتضیٰ پہ فخر کر رہے ہیں، حضور پہ جان قربان کرنی ہو تو اس طرح کریں، حضور سے محبت کرنی ہو تو اس طرح کریں جیسے علی المرتضیٰ کر کے دکھا رہے ہیں۔